پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ پاکستان کے خلائی تحقیقی ادارے اسپارکو کے ترجمان کے مطابق نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ چین کے زیانگ سینٹر سے راکٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے، زرعی نگرانی، ماحولیاتی تجزیے کے شعبوں میں انقلاب برپا کرے گا۔ سیٹلائٹ سی پیک علاقائی منصوبہ بندی، قدرتی وسائل کے انتظام کے منصوبوں کی نگرانی کرے گا۔ یہ سیٹلائٹ نقل و حمل کے نیٹ ورکس اور جغرافیائی خطرات کی نشاندہی بھی کرے گا۔ یہ پاکستان کا دوسرا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے۔ پہلا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 2018 میں چین کے سیٹلائٹ سینٹر سے لانچ کیا گیا تھا۔ اس وقت پاکستان کے 5 سیٹلائٹ خلا میں موجود ہوں گے۔ پاکستان سے ڈیل، بھارت پر ٹیرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کے تحت دونوں ممالک اپنے تیل کے ذخائر کو مل کر تلاش کریں گے۔ دونوں حکومتیں اس آئل کمپنی کا تعین کریں گی جو تیل کی تلاش کرے گی۔ امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ تیل تنصیبات کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جلد پاکستان اپنا تیل بھارت کو بھی برآمد کرے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسی طرح دوسرے ممالک ٹیرف میں کمی کے لیے پیشکش کر رہے ہیں۔ اس سے تجارتی خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی امریکہ کے ساتھ تجارتی ڈیل کی تصدیق کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تجارتی ڈیل مکمل کر لی۔ انہوں نے امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام بھی شیئر کیا۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ کامیابی سے طے پا گیا۔ معاہدے کا مقصد دو طرفہ تجارت کا فروغ، منڈی تک رسائی کو بڑھانا، سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاک امریکہ معاہدے کے نتیجے میں باہمی ٹیرف، خاص طور پر امریکہ میں پاکستانی مصنوعات پر لگنے والی ٹیرف میں کمی آئے گی۔ امریکہ نے ایک ہی دن میں بھارت پر 2 بار بجلیاں گرا دیں۔ ٹرمپ کی طرف سے بھارت پر 25% ٹیرف اور اضافی جرمانہ عائد کرنے کے بعد بھارت میں قائم 7 کمپنیز پر بھی پابندی لگا دی۔ نئی دہلی میں ہلچل، امریکی صدر نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ روس سے اکثریتی فوجی ساز و سامان خریدا ہے۔ توانائی کے شعبے میں بھی وہ چین کے ساتھ روس کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ بھارت نے دوست ہونے کے باوجود ہم سے کم کاروبار کیا۔ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف وصول کرتا ہے مگر ہمیں کم دیتا تھا۔ بھارت ٹیرف کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ادا کرے گا جو 1 اگست سے لاگو ہوگا۔ ابھی تک امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدہ طے نہیں پایا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ اور بھارت گزشتہ چند ماہ سے منصفانہ، متوازن اور باہمی مفاد کے تجارتی معاہدے پر 2 طرفہ بات چیت کر رہے ہیں۔ تجارتی بات چیت کے مقاصد حاصل کرنے کا ہمارا عزم برقرار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان مکمل اور جامع تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ جنوبی کوریا امریکی معیشت میں $350 ارب کی خطیر سرمایہ کاری کرے گا۔ پاکستان کی جنگ میں جیت سے دنیا دنگ رہ گئی۔ بھارت کے خلاف کامیابی پر آج تک تذکرے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل عاصم منی نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر فورس نے کمال کر دکھایا۔ ایئر فورس کی کارکردگی نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پوری قوم کی یکجہتی نے ہماری کامیابی کو ممکن بنا دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم متحد، دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کا عزم دہرایا گیا۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ نریندر مودی گجرات اور کشمیر کا قصائی ہے۔ مودی کا دامن کشمیری خون سے رنگا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عرب میڈیا کو انٹرویو، کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ گجرات کا قصائی آج بھی کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ بھارت کے عوام امن چاہتے ہیں۔ مودی جنگ کا مسائل کا حل نہیں چاہتا۔ خطے کی بہتری کے لیے مودی کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔